ہمارے ہاں سرکاری اسکولوں میں زیرو فنڈ کے نام سے سرمایہ رکھا جاتا ہے، جو کہ بچوں سے جرمانے کے طور پر اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کو بچوں ہی کے مواقع میں ہم لگا بھی دیتے ہیں۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے بچوں کے لیے انعامات 1، امتحانات کے لیے اسٹیشنری 2، نادر بچوں کے لیے سویٹرز 3۔ شرعی لحاظ سے ایسا کرنا کیا؟ اور چوتھے، اسی زیرو فنڈ سے جماعت کی نماز کے لیے چٹائیاں خریدی جاتی ہیں۔ تمرے صاحب، یہ سب چیزیں حرام ہیں، حرام۔ سمجھ آئی؟ بچوں پہ جرمانہ لگانا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں پولیس والے جو چالان میں پیسے لیتے ہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک، حنفی فقہا کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو ایک جملہ فرمایا تھا، تمام مالی اور معاشی اقدامات میں وہ جملہ ہمارے لیے اصل ہے۔ اس جملے پہ ہم ساری اکانومی کو تولتے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لرجل، کسی آدمی کے لیے وہ مال جائز ہی نہیں، حرام ہے، ان یاخذ اخی، وہ دوسرے بھائی سے لے، الا بطیب نفسہ، جب تک کہ اس کا بھائی خود دینے پہ راضی نہ ہو۔ خود دینے پہ راضی نہ ہو تو اپنی رضا سے تحفہ دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، سارے معاملات اس میں آ گئے۔ اور وہ جو پہلا جملہ فرمایا کہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے مال اکٹھا کرے جب تک کہ وہ خوشی سے نہ دیں، اس لیے مالی جرمانہ کسی کے لیے بھی جائز ہے۔ پولیس جتنے پیسے لیتی ہے یہ سب حرام کے پیسے کھاتے ہیں۔ فوج جتنے جرمانے کر کے لوگوں سے وصول کرتی ہے وہ ظلم ہے، اور اللہ ان سے پوچھے گا۔ لوگ جتنے پیسے اپنے پاس سے دوسروں پر لگاتے ہیں وہ ظلم ہے، کہ تمہاری بیٹی اس طرح کر گئی اور تمہارا بیٹا اس طرح کر گیا، لہٰذا مالی جرمانہ یہ ہے 10 لاکھ ادا کرو۔ یہ سب جہنم کی آگ ہے، جسے خدا خود قرآن میں کہتا ہے انما یاکلون، یہ لوگ جہنم کی آگ کھاتے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ یتیم کا مال اس کی مرضی کے بغیر ہے نا، تو یہ مال بھی تو اس کی مرضی کے بغیر ہے۔ صرف ایک سورت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے لکھی، وہ بھی ذکر کر۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ گورنمنٹ کے اتنا جرمانہ تم پہ ہے، مثلاً 10,000۔ گورنمنٹ اپنے بینک میں 10,000 روپے کی رسید دے گی کہ اس بینک میں جمع ہے، وہ 10,000 روپیہ گورنمنٹ کہیں استعمال نہیں کرے گی، اور ساتھ ہی گورنمنٹ ایک چیک بھی دے گی کہ 6 مہینے بعد، سال بعد، اتنی مدت کے بعد آ کے 10,000 لے لینا۔ تو مال سے مزید نفع اٹھانے کے لیے اصل مالک پہ پابندی عائد کی گئی، بس حکومت اتنا کر سکتی ہے، اس سے زیادہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی سے مال وصول کرے۔ جرمانے کہ تم نے بجلی کا بل نہیں جمع کرایا، یہ جرمانے کہ پانی کا بل نہیں جمع کرایا، تم خود مانگ مانگ کے بھکاریوں پیسے مانگتے ہو، جا کے عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہو، تم پبلک پہ خرچ نہیں کرتے۔ یہ پبلک پہ خرچ ہو رہا ہے جو ہر دوسرے چوتھے سال سیلاب آ جاتا ہے اور پانی کی نکاسی نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ کوئی لعنت تمہارے نظام پہ بھیجے۔ اس لیے جو آپ اپنے پرائیویٹ اسکول میں پیسے لیتے ہیں، 3 باتیں غور سے سن لیں۔ آپ نے پوچھا ہے، نہ پوچھتے ہیں نہ ہم بولتے، کہ ایک تو وہ پیسے آپ کو بچوں کو گن گن کے واپس کرنے، جتنے پیسے بچوں سے لیے ہیں پچھلا ریکارڈ نکالو، اور وہ بچے بالغ ہو گئے ہیں تو ڈائریکٹ دینے، نابالغ ہیں تو ان کے پیرنٹس کو بلا کے انہیں دینا ہے کہ آپ کے بچے سے جو پرائمری کا تھا، پہلی کلاس میں تھا، میں نے 10 روپے جرمانہ کیا تھا، یہ حضور آپ کے ہیں، معاف کیجیے۔ معافی بھی مانگنی، یہ کرنا ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ وہ اس سے جو چیزیں خریدی گئی ہیں وہ حرام، وہ مسجد کی چٹائیاں جہاں بچے نماز پڑھتے ہیں، جو ان میں بالغ ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوئی، ناپاک پیسے سے بنائی ہے تم نے۔ اس لیے مسجدوں میں بھی پیسے جو بغیر تحقیق کے لے لیتے ہیں نا،
کہ لیں جی 10 لاکھ میری طرف سے. تم نے 10 لاکھ کمائے کہاں سے؟ پوچھے بھی نا کہ یار 10 لاکھ کمائے کہاں سے. یہ لیں میری طرف سے 50 لاکھ مسجد تعمیر. 50 لاکھ آئے آپ کے پاس کہاں سے؟ سوچنے کا. اس لیے جتنے قالین، جتنی چٹائیاں، جتنی چیزیں اگر وہ حرام کے مال سے ہیں تو یہ تیسری چیز ہے. فقہا میں بہت لینینٹ ویو جنہوں نے اختیار کیا ہم جیسے، وہ کہتے ہیں نماز ہو جائے گی قیامت میں ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے ناپاک کپڑے پہ نماز پڑھی، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ طاہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. سمجھے؟ تو اس لیے لوگوں کے مال وصول کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. آخری بات بھی عرض کر دوں، فقہا نے لکھا ہے کہ 1 پائی اگر کسی کی دینی ہوئی نا حرام، 1 پائی مثلاً قرض لے لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نیت پکی تھی ادا کرنے کی وہ مر گیا تو اللہ قیامت میں اس کا قرضہ ادا کر دے گا. آپ نے فرمایا اس کی قرض ادا کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن اور نیکیاں اس کی بہت تھیں تو اللہ اس کو دے کے پھر بھی معافی دلا دے گا. لیکن جو آدمی صحیح معنی میں ادا کر سکتا تھا اچانک انتقال ہو گیا تو وہ کہا کہتے ہیں کہ 1 پائی کے بدلے 700 فرض نمازیں کاٹ کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جس سے پیسے لیے. اس لیے بچوں پیسے لینا اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو مذہبی قیادت کو پیسے ملتے ہیں نا، اور یہ کوئی حساب کتاب ان کا نہیں ہوتا، یہ مذہبی قیادت اس پیسے کے ذریعے جنس کا استحصال کرتی ہے. یہ مذہبی قیادت اس پیسے کے ذریعے لوگوں میں سستی سیاست کرتی ہے. یہ مذہبی قیادت اس حرام کا پیسہ وصول کر کے لوگوں کو خام خواہ انسانی حقوق کو پامال کرتی. سمجھے؟ 700 فرض نمازیں کاٹ لی جائیں گی. پتہ نہیں ہماری نمازیں بھی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں یا نہیں. ڈرنا چاہیے. مالی معاملات میں اتنا صاف ہونا چاہیے کہ مجھے ایک بزرگ کا پتہ ہے، ان کی وفات کا وقت ہے، عجیب بات ہے، چیک بک سامنے رکھی ہوئی تھی تو سر ایسے موڑا اور کہنے کے سائن کر دوں یا چلوں؟ تو جو جواب آیا ہوگا انہوں نے کہا اچھا، غالباً انہوں نے کہا ہوگا کہ سائن کر دوں. سائن کیے اور قلم رکھی اور انتقال گر گئے. بس اتنے پاک لوگ، 1 پائی نہ لینی نہ دینی. فرشتے لینے آئے، کہا سائن کر دوں یا چلیں گے؟ ان کا کہا ہوگا سائن کر دے، بس ختم. اتنا پاک اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. عبادتوں میں اللہ نے نماز کا بڑا ذکر فرمایا، اس میں شبہ نہیں، لیکن مالی معاملات اس سے زیادہ سخت.